السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے اپنے یہ خطاب کے دوران کہا کہ نفلی عبادتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے جی. جبکہ فرض عبادتوں کے بارے میں بتانا چاہیے. تو کیا ہمارے بچوں کے لیے یہ ایسے ذکر کرنا ان کے لیے ایک موٹیویشن نہیں ہوگا ہمارے ملنے والوں کے لیے بھی کہ ہم نے یہ نفلی عبادت کی؟ تو اس میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے پلیز. اگر آپ کی نیت موٹیویٹ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بتا سکتے ہیں. لیکن اگر نیت میں یہ ہے کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، یعنی اپنے آپ کو کسی بھی طرح شو آف کرنا، تو اس سے پھر عبادت کے ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو اس لیے نیت کے اوپر فرق پڑتا ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں سنت نبی کو فالو کرتے ہوئے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہوں. جی. تو جو میرے قضا ہیں ان کو علیحدہ سے رکھنا پڑیں گے روزے، یا وہ اسی میں کنسیڈر ہو جائیں؟ وہ اسی میں نیت کر رہے ہیں، کیونکہ روزے کے لیے نیت بڑی اہم ہوتی ہے کہ یہ میں فلاں قضا روزے کی نیت کر رہی ہوں. تو آپ سوموار کو اور جمعرات کو کریں گے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس دن اعمال اوپر اٹھتے ہیں. بے شک. اور جو مہینے کا آپ 3 روزے بتا رہی ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کا، وہ پھر علیحدہ سے رکھنے پڑتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی اسی نیت سے آپ رکھ سکتی ہیں، تو دوہرا ثواب ہو جائے گا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اشراق اور چاشت کی نماز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. بات یہ کہ کچھ نوافل رات کے ہوتے ہیں، کچھ دن کے ہوتے ہیں. رات کے نوافل قیام اللیل کہلاتے ہیں، جن میں اگر آپ عشاء کے بعد جیسے تراویح پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی ایکسٹرا کچھ نفل پڑھ کے قیام اللیل کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کچھ لوگ رات دیر تک کام کرتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، وہ سونے سے پہلے نفل پڑھ کے سو جائیں، ان کے نوافل ہو جائیں گے رات کے. کچھ لوگ پہلا حصہ سو کے سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی قیام اللیل ہے. تو رات کے نوافل جو ہیں 3 ٹائم پر آپ جو ادا کریں گے وہ ہوں گے. اسی طرح کچھ دن کے نوافل ہیں جن میں اشراق کہتے ہیں اس نماز کو جو سورج نکلنے کے کو 15 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے. چاشت کہتے ہیں جب سورج خوب طلوع ہو چکا ہوتا ہے، یعنی دھوپ تیز ہو چکی ہوتی ہے، جس سمجھے 10-11 بجے کا ٹائم، اس وقت پڑھے جاتے ہیں. یہ عربی میں اس کے لیے دحا کہتے ہیں، دحا کے نفل. اور یہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں. یہ دن کے نوافل ہیں. ٹھیک ہے، فرق کچھ بھی نہیں ہے، یہ دن کے نوافل ہی ہوتے ہیں. جلدی پڑھے تو نام اور ہے، دیر سے پڑھے تو اور ہے. ایک دفعہ بھی کافی ہو جاتا ہے. میں باقی بہنوں سے بھی کہوں گی کہ رمضان ایک اچھا موقع آ رہا ہے، جو سلسلہ رمضان میں شروع کریں. رمضان کیپیسٹی بلڈنگ کا مہینہ ہے، یعنی آپ کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور آپ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مزید کام کر سکتے ہیں، نیکیوں کے کام. بس میں صرف یہاں یہ کہوں گی کہ شعبان میں 15 شعبان تک آپ نفلی روزے رکھیے گا، 15 شعبان کے بعد نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے بیان کے درمیان ذکر کیا کہ کچھ خواتین کام کرتی ہیں گھر کے، کچھ دوسروں سے کرواتی ہیں، تو دوسروں کے لیے نرمی رکھیں. تو خواتین جو گھر کے خود کام کرتی ہیں تو ان پہ بھی تو بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے. بالکل. تو اکثر افطاری کے ٹائم میں بہت زیادہ کام کی وجہ سے وہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں وہ کام میں مصروف ہوتی ہیں. تو اگر اس دوران بندہ مطلب بیٹھ کے دعا نہ مانگے، اس کو ٹائم نہیں ملتا، لیکن اسی میں ہی کام کے دوران ہی اللہ سے دل میں دعائیں مانگتا رہے، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بہت اچھا، بہت ہی اچھا. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات مصلی پہ بیٹھ کے نا شیطان ہم پہ زیادہ آ جاتا ہے اور وہ ہمارا ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے ہمیں. تو چلتے پھرتے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کریں، شکر ادا. اگر آپ کچھ مانگا نہیں نا آپ نے، یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گی آپ کو مزے کی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا مانگے اللہ سے، ایک ہوتا ہے نا کہ کام کے دوران جو بھی کام کریں، کھانا پکا رہے، جو اللہ تیرا شکر تو نے یہ نعمتیں دی، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ہمت طاقت دی کہ میں پکا سکتی ہوں، اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے گھر دیا، کہ مجھے بچے دیے کہ میں ان کو کھلا سکتی ہوں اور نیکی کما سکتی ہوں. شکر ادا کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ 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 دل سے. دیکھیے قیامت کے دن نا اوزان تولے جائیں گے. تولے جانے کا مطلب کیا ہے کہ عمل چھوٹا سا بھی ہوگا نا اور نیت اچھی ہوگی اور شوق اور توجہ سے کیا ہوگا، اس کا وزن پہاڑ جتنا ہو جائے گا. گنے نہیں جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے 1000 دفعہ درود پڑھا آج،
اچھی بات ہے بھائی، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن کتنی توجہ سے پڑھا آپ نے؟ کیا ہیومن کیپیسٹی میں ہے کہ 1000 دفعہ درود پڑھے اور وہ شوق سے پڑھے اس طرح کہ وہ پھر ایک مشین چل پڑتی ہے، مشینی عمل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے پیچھے کبھی نہ جائیں کہ آپ نے 1000 لاکھ کرنا ہے. اس چیز کے پیچھے جائیں کہ جو اللہ کو پیش کر رہے ہیں آپ، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس میں آپ کے دل کی محبت کتنی شامل ہے. اس کے لیے آپ اگر مصلی پہ بیٹھے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بیٹھ سکتے اور کام کے دوران آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے، آپ وہی مانگتے جائیں. کیونکہ ہوتا ہے نا، جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ساتھ ساتھ کوئی پریشانی یاد آ جاتی ہے، ہائے فلاں بچے کا پیپر ہے، ہائے فلاں بچے کی شادی نہیں ہو رہی. بس دیئر اینڈ دین اللہ سے باتیں کریں. اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، میں آپ سے نہیں مانگوں، میں کس سے مانگوں؟ آپ میری یہ مشکل آسان کریں. آپ نے مجھے یہ عطا کیا ہے، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. یا اللہ مجھے ہمیشہ شکر گزار رکھیں، کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کی نعمتیں بڑھتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ جس سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی زیادہ عبادت نہیں کی. عبادت صرف کہیں بیٹھ کے ہی نہیں ہوتی، مومن کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے اگر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. گھر کے کام بھی اگر ہم خوش کرنے کے لیے کریں گے تو عبادت ہی عبادت ہے. جی السلام علیکم. میں ایک چھوٹی سی سجیشن دوں گی. جب افطاری سے تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے بہت نقاہت ہوتی ہے، بالکل ہمت نہیں ہوتی، چھوٹے بچے ہیں تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی. جی جی، وہ 2 گھنٹے یقین کریں میں آپ کا لیکچر لگاتی ہوں اور میری افطاری ایسے بنتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور بچوں کو میں نے چپ کرایا ہوتا ہے کہ چپ کر کے سنو، اسٹاپ کر دیتی ہوں اگر کچھ سمجھنا ہے بچوں کو، اور آدھا گھنٹہ پہلے ہم آف کر دیتے ہیں دعائیں کرتے. وہ 2 گھنٹے الحمدللہ اتنے جلدی سے جو تھکاوٹ فیل بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سجیشن ہے کہ آپ لوگوں کی افطاری انشاءاللہ کچھ سنتے رہیں اور اپنے کام کرتے رہیں، سنتے رہیں اور کام کرتے رہیں. بالکل، اس میں کوئی نہ کوئی عمل کی بات آ جائے گی اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہیں. سازا میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے بچوں کو بھی آپ اگر تھوڑا سا اپنے محبت کی کوئی باتیں پاس بٹھا کے کر دیں، جیسے ہم سارے آئے ہوئے ہیں. بچوں کے لیے یہ ہے کہ جو چیزیں آج سنی ہے نا آپ نے، اس میں سے 1 یا 2 باتیں پیار سے جا کے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. ان کو رمضان کی ایکسائٹمنٹ دیں. رمضان آ رہا ہے اور اس میں ہم تراویح پڑھیں گے، ہم مسجد جائیں گے، ہم قرآن سنیں گے، ہم روزہ رکھیں گے. آپ کو پتا بچوں کو روزے کا شوق ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اکثر میں نے سنا ہے کہ بچے پہلے سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. آپ نا مستورات کے لیے اعتکاف کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں. رمضان کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ ایک کتاب ہے شہر رمضان، آئی تھنک اسٹال پہ اویلیبل ہوگی. اس میں اعتکاف کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے. اعتکاف قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گھر میں خواتین یعنی گھر کے کاموں کے علاوہ کچھ وقت نکال کے عبادت اور اچھی کر لیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا جن مسجدوں میں جگہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اساتذہ ایک سجیشن دینا چاہوں گی. آپ نے بہت اچھی وضاحت تو کر دی ہے کہ ہم دل میں افطاری کے ٹائم پہ دعائیں کریں، لیکن یہ ایک بات بہت جو میری استاد نے مجھے سکھائی ہے یہ والی بات کہ ہم اگر 20 منٹ پہلے 15 سے 20 منٹ پہلے افطاری سے پہلے اگر اپنا دسترخوان کلوز کر لیں. آج کل ہمارے پاس سب چیزیں اویلیبل ہیں ٹھنڈے اور گرم چیزوں کو رکھنے کے لیے، چاہے مشروب ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں. اگر ہم اپنی زندگی میں یہ عادت ڈالیں اور آگے سے بچوں کے لیے بھی یہ والی عادت ڈالیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث خیر جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہے. جزاک اللہ خیر. جی بالکل، جو لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ افطار پہلے بنا کے رکھ لیں اور آخری وقت فارغ رکھیں اور اس میں دعائیں وغیرہ بیٹھ کے کریں، سب کو ٹیبل پہ بٹھا لیں، بچوں کو بھی ساتھ کروائیں، خود بھی کریں، بہت ہی اچھا ہے. اور جن کے لیے پاسبل نہ ہو، بچے چھوٹے ہوں یا کوئی بھی مجبوری ہو، وہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیں. میں تھوڑی سی موٹیویشن لینے کے لیے آئی تھی یہاں پہ. آج ہمارے گھر میں اللہ کے شادی کا ایونٹ ہے، لیکن میں بہت ہرٹ ہوئی تھی کہ ہم نے کل ایک دعائے خیر رکھی بچے کے لیے، تو میں نے سب کو دعوت دی تو کوئی بندہ یعنی کہ ایونٹ کے ہمارے
پورے ٹاؤن میں سے کوئی نہیں آیا. میں اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ میں آج سمجھے کہ میں آپ سے موٹیویشن لینے آئی ہوں, یعنی کہ میں اپنی ہمت بڑھانے آئی ہوں. جا کے میں نے ابھی کلاس لینی ہے, حالانکہ میری 3 بجے کلاس ہوگی الحمدللہ. تو اس کے بعد ہمارا شادی کا ایونٹ بھی ہے, لیکن میں نا صرف آپ کو ملنے کے لیے یہاں پہ صرف اس لیے آئی, میں دیکھوں کتنے اللہ کے بندے ہیں جو یہاں پر آ گئے, اور پتہ نہیں مجھ میں کوئی کمی ہے کہ میں کسی کو دعوت دیتی ہوں تو میری دعوت قبول نہیں کی جاتی. میں صرف آپ سے ہی چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ میں پڑھوں اور میری دعوت کو, یعنی میری کیا اللہ کی دعوت ہے نا, میں تو اللہ کی دعوت دے رہی ہوں, تو میں اس دعوت کو میری کو قبول کیا جائے. دیکھیے کہ مومن تو صرف اگر نیت بھی کرتا نا کسی کام کی تو اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. اور آپ نے لوگوں کو بلایا, آپ نے لوگوں کو دعوت دی, آپ کا اجر لکھا گیا, اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو یاد کریں جب مکہ میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے تھے اور آپ کا چچا آپ کے پیچھے پتھر مار رہا ہوتا تھا کہ اس کی بات نہ سنو, یہ دیوانہ ہو گیا. تو بعض اوقات ہم نیکی کا کام, نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, تو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے کہ میرا اجر میرے لیے لکھا گیا. میں اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں کہ رمضان میں دورہ قرآن کرائیں, لوگوں کو بتائیں, اور اگر کوئی نہ آئے نا تو ہمت نہیں ہارنی. آپ نے اکیلے بیٹھ جانا ہے, فرشتے ہوں گے اور کیا پتا کوئی اور مخلوق بھی ہو, آپ نے پورا سپارہ پڑھنا ہے, اونچی آواز میں پڑھنا ہے. اور لوگوں نے واقعی میری اس نصیحت پہ عمل کیا, ہمت نہیں ہاری. اگلے دن کو 1 آ گیا, پھر 2 آ گئے, پھر کرتے 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 قافلہ بڑھ گیا. تو ایسا کبھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کی جب توبہ کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے, گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے یہ پڑھا ہے لیکن ان گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ رہتے ہیں ہماری زندگی پہ, تو ہم ان گناہوں کے اثرات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں, لے جاتی ہیں, مٹا دیتی ہیں. تو گناہوں کے اثرات دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے تاکہ نیکیاں گناہوں پر غالب آ جائیں اور ان کو دور بھگا دیں. ٹھیک ہے استاذہ, یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو یہ رمضان مبارک ماشاءاللہ انشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ نیکیوں کا موسم ہے اور ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ ہم نیکیاں ہر طریقے سے سمیٹ سکتے ہیں. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر کچھ لوگ روزہ رکھنے سے ڈرتے ہیں تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ڈاکٹر بتا رہا ہے فاسٹنگ. جی ہاں, فاسٹنگ کریں, فاسٹنگ کریں, 16 گھنٹے کی فاسٹنگ, 18 گھنٹے کی فاسٹنگ, 12 گھنٹے کی فاسٹنگ. تو فاسٹنگ سے کیا ہوتا ہے کہ اندر سارا صاف ہو جاتا ہے. بالکل, آپ کی جگر کی بیماریاں, آپ کی ڈائبٹیز, آپ کی ہائپر ٹینشن, آپ کی ہر بیماری کلیئر ہو جاتی ہے. یہ اب پتا چل رہا ہے لوگوں کو, سائنس اب بتا رہی ہے, اور ہمارے رب نے کب سے یہ روزے کا ہمیں حکم دیا ہوا. تو یہ ایک طبی لحاظ سے بہترین چیز ہے. بیمار لوگ اس کو رکھ کے دیکھیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے کہ ان کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بس یہ کہ نیت ثواب کی رکھنی ہے, نیت ثواب کی رکھنی ہے. بیماری ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رکھنا, وہ خود ہی ہو جائے گی. میں آپ سے اپنی زندگی کا چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. رمضان کے حوالے سے ہے. ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیڈی ہوتے ہیں. ان کی سحری اور افطاری کا اگر ہم اہتمام کریں تو کتنی اچھی بات ہے. میری لائف میں ہمارے پاس ایک بزرگ تھے, ایک عورت اور ایک مرد ہیں. ان کی اولاد نہیں تھی, آئی تھنک 100 سال ان کی ایج تھی, اور وہ روزے رکھتے تھے. اور ہم نے اپنے گھر سے ان کی سحری اور افطاری مطلب بنا مردوں کے, بنا باپ کے, بنا بھائی کے ہم لوگوں نے ان کی سپورٹ کی ہے. اور میں چاہوں گی کہ سب اپنے آس پاس ضرور دیکھیں. بالکل. اور اگر آپ کے آس پاس سب کھاتے پیتے ہیں, کوئی نہیں ایسا, تو پھر انہیں علاقوں کی طرف راشن بھیجیں جہاں پر لوگ نیڈی ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے, اور اللہ کرے کہ ہمارے یہ رمضان سارے رمضانوں سے بہت اچھا گزرے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں بہترین عبادت کی توفیق دے، ہمیں اپنے تمام فرائض پورے کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہمارے نیکیوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہمیں ہر طرح کے دکھاوے اور ریاکاری سے بچا لے. اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. اللہ تو ہمیں ہر دن نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کی جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، جو بھی جان مال وقت لگایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہم سب کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.